السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى في موضع آخر: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن انتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد
ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش قد أذهب الله عنكم نخوة الجاهلية والتعزم بالآباء كلكم من آدم وآدم من تراب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا أنتم الطلقاء لا تسريب عليكم اليوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، طالب علموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے جتنے بھی وعدے کیے اپنے نبیوں سے جتنے بھی وعدے کیے وہ سارے وعدے اس طرح سچے، پکے اور مضبوط وعدے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ نے ان وعدوں کی تکمیل دکھا دی۔ کمزور ایمان کے لوگ کفار سے متاثر ہو کر کبھی کبھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب کے جواب میں قرآن کریم میں یہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ، میں مدد پہ بھی قدرت رکھتا ہوں، میں جس کی چاہتا ہوں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس لیے میرے آقا کی رحمت کفار پر بھی ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو مہلت نہیں ملتی تھی، اللہ کی پکڑ آتی تھی اور فوراً قومیں تباہ اور برباد ہوتی تھی۔ مختلف قسم کے عذاب مختلف قوموں پہ آئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان امتوں کو
ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، ہم نے کچھ قوموں کو زمین میں دھسا دیا. زمین پھٹی، وہ زمین کے اندر چلے گئے. قارون کے لیے زمین پھٹی تھی، وہ اپنے محل سمیت زمین میں چلا گیا تھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کھربوں روپے کا خزانہ جس محل میں تھا وہ محل بھی زمین کے اندر چلا گیا، قارون بھی زمین میں چلا گیا. قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا، اور اس طرح ہلاک کیا کہ ان پہ آسمان سے پتھر بھی برسائے، ان کو اندھا بھی کیا، ان پہ زلزلہ بھی آیا، ان کی زمین کو آسمان تک لے جا کر جبریل امین نے الٹا کر کے پٹخ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ، پتھر بھی ہم نے ان پر برسائے. کچھ قومیں ایسی تھیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، کوئی مہلت نہیں ملی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وفارت تنور، ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور پھر زمین سے چشمے نکلے پانی کے، اور آسمان سے اللہ نے پانی برسانا بلکہ بہانا شروع کیا، اور ایسی موجیں چلیں کہ اونچے سے اونچا جو پہاڑ تھا، K2 سے بھی اونچا پہاڑ، پانی اس سے بھی 70 ہاتھ اوپر چلا گئے، سب ڈوب گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ نے انہیں ڈوبا دیا، غرق کر دیا. فَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا. فرعون جس کی بڑی طاقت تھی، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اور موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا میں بڑا خدا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک محل بناؤ میں اوپر چڑھ جاؤں. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں اوپر. انی لاظنہ کاذبا، میرے خیال میں تو موسیٰ جھوٹا ہے. پھر محل بنانا بھی شروع کر دیا، ٹاور بنانا بھی شروع کر دیا. روایات میں آتا ہے جبریل امین نے ایک پر مارا، سارا کا سارا ٹاور زمین بوس ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا. یہ فرعون جس کو خدائی دعویٰ تھا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، پانی پہ میرا کنٹرول ہے، میرے حکم سے نہریں چلتی ہیں، یہ باغات میرے ہیں، یہ دولت میری ہے، اور لوگوں پر میرا قبضہ ہے، جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں. وہ بنی اسرائیل کو تو شرعام قتل کرتا تھا، سرعام قتل کرتا تھا مردوں کو، اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. لیکن اللہ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ہلاک کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام کو اسی سمندر سے پار کرایا، اور جب فرعون کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ نے حکم دیا تو دریا چل پڑا، دریا کی موجوں میں ڈوب کر کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون قال الآن، کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، غرق ہو گئے سارے کے سارے، ڈوب گئے سارے کے سارے۔ اور بعض قوموں پہ زلزلہ آیا، بعض قوموں پہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے دل دہل گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بعض قومیں خنزیر بن گئیں، بندر بن گئیں، چوہے کی شکل میں بدل گئیں۔ یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ ایسے عذاب میں مہلت نہیں ملتی تھی، عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے آقا کی امت کے کفار پر اللہ نے یہ رحمت فرمائی، نہ تو عمومی عذاب بھیجا زلزلے کا، نہ عمومی عذاب بھیجا سیلاب کا، نہ عمومی عذاب بھیجا فرشتے کی چیخ کا، نہ عمومی عذاب بھیجا پتھروں کی بارش کا، نہ عمومی عذاب بھیجا شکلیں بدل کر پورے کے پورے کفار ان کی شکلیں بدلیں اور وہ چوہے بن جائیں، وہ بندر بن جائیں، وہ خنزیر بن جائیں۔ یہ عذاب نہیں دیا، بلکہ عذاب دیا اور ایک اور شکل میں دیا تاکہ مہلت مل جائے، توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، اللہ کی طاعت میں آ جائیں، اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں۔ اور وہ عذاب دیا، کفار کے لیے وہ عذاب رکھا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ اللہ نے کفار کے لیے عذاب بنایا ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی اللہ پچھلی امتوں پہ عذاب بھیجتا تھا، کبھی محض اپنے حکم سے، اور کبھی عذاب بھیجا فرشتے کو ذریعہ بنا کر، جبریل استعمال ہو رہی، کہیں میکائیل کو حکم دیا قوم عاد پہ آندھی چلا دو، اس نے آندھی چلا دی۔ حدیث میں آتا ہے ایک انگوٹھی کے برابر سوراخ کر دیا حضرت میکائیل علیہ السلام نے، ایسی آندھی چلی، ایسی آندھی چلی قوم عاد پر کہ ان کے مکانات اکھڑ گئے، خود اڑ کر دور دور جا گرے، ہلاک ہوئے، اور ان کے ٹیلے اکھڑ کر ان کے اوپر آ گئے۔ فرشتے کو استعمال کیا۔ اس امت کے کفار کے لیے میرے مالک نے ایمان والوں کو، جہاد والوں کو استعمال کیا، ان کو مسلط کیا۔ یہ عذاب الہی ہے کفار کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ایمان والو ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، ان سپر طاقتوں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا، ان فرعونوں کو تمہارے ہاتھوں سے مروایا جائے گا، ان ٹیکنالوجی اور اسلحے اور دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس رکھنے والے ملکوں کو تم فقیروں، مسکینوں، غریبوں، فاقہ مستوں، غیر مسلح، بغیر ہتھیار والے، بغیر تربیت والے فقیروں سے ان تربیت یافتہ کمانڈوز کو مروایا جائے گا، تم رب کا عذاب بن کر ان پہ گرو گے اور یہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہوں گے۔ یہ ہمیں اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم،
قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دیں گے، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ افغانستان کے اندر عذاب اترا ہے، عذاب آیا ہے کفار پر، شرک پر، کفر پر، رسول اللہ کی توہین پر، قرآن کے اوپر پیشاب کرنے پر، قرآن کو جلانے پر، انبیاء کی توہین کرنے پر، اللہ کی بغاوت کرنے پر، اسلام دشمنی پر، قرآن دشمنی پر، بے گناہوں کے قتل کرنے پر، اور ہزاروں بے گناہوں کے خون بہانے پر، ہزاروں پاک دامن مسلمان خواتین کی عراق میں، افغانستان میں عصمت دری پر، ان کی عزتیں لوٹنے پر میرے رب کی غیرت جوش میں آئی، اور اس نے جہاد اور قتال کے ذریعے انہیں عذاب دیا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ، عذاب اللہ کا ہوگا تمہارے ہاتھ سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب دیں گے، بِأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچے گا۔ اس لیے جب صحابہ نے بدر میں کفار کو مارا، قتل کیا، تو میرے رب نے کہا تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تمہاری کیا جرت تھی کہ تم 313 ہو کر 1000 کا مقابلہ کرو، فاقہ زدہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر ان موٹے ہٹے گھٹوں کا مقابلہ کرو، 8 تلواروں، 2 زرہوں، 2 گھوڑوں کے ساتھ تم ان اسلحے سے لیس تازہ دم فوجوں کا مقابلہ کرو، تمہارے بس میں کیا تھا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان سے قتال نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو مارا، اللہ نے ان سے قتال کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب، آپ نے انہیں کنکر نہیں مارے، ہاتھ آپ کا تھا، اصل میں اللہ نے ان کو کنکر مارے۔ آج فائرنگ کو رمی کہتے ہیں، کہہ سکتے ہو افغانستان میں مسلمانوں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے فائرنگ نہیں کی، اللہ نے ان پہ بم برسائے، اللہ نے گولیاں چلائیں، اللہ نے ان کو عذاب دیا، اللہ نے ان کو شکست دی۔ یہ جہاد کا فلسفہ ہے، اور جہاد کو عذاب بنایا کفار کے لیے تاکہ یہ توبہ کر لے، باز آ جائیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا نا، ان قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف، میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو رک جائیں، اب بریک لگاؤ، کفر اور شرک اور ظلم اور بربریت سے بریک لگاؤ۔ یہ کل بھی کہ فرعونوں کو بھی قرآن مخاطب تھا، آج کے فرعونوں کو بھی قرآن مخاطب ہے۔ نیٹو، نان نیٹو، 46 یا 48 ممالک، امریکہ جس کو اپنی رعونت، اپنے طاقت پر تکبر ہے، ناز ہے، برطانیہ، جرمنی، فرانس، ڈنمارک، اٹلی، یورپ اور ان کے کاسالیس مسلمان منافق ملک، قرآن کہہ رہا ہے قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجئے ان ینتہوا، رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تمہارے پچھلے جرائم ہم معاف کر دیں گے، جیسے طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سب کو معافی دے دی۔ یہ قرآن کے اس حکم اور نبی کی سیرت
رسول اللہ کی سیرت کا ایک نمونہ ہے. ان ينتہوا، رک جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، ہم معاف کر دیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، آئندہ پھر حرکت کی تو اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے، اللہ کا طریقہ پہلے سے موجود ہے. 20 سال کی بات ہے، اس وقت اس لاؤ لشکر کے ساتھ یہ قوتیں افغانستان پہ آئی تھی کہ غزوہ احزاب کا منظر نظر آ رہا تھا. دنیا کا ایک ملک ایسا نہیں تھا جو طالبان کا حامی ہو. ایک ملک. عام طور پہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ ادھر ہوتے ہیں کچھ ادھر ہوتے ہیں. یہ دنیا کی عجیب جنگ تھی کہ ساری دنیا ایک طرف، کفر ایک طرف، نفاق ایک طرف، نیٹو اتحاد ایک طرف، نان نیٹو ایک طرف، حتیٰ کہ مسلمان ممالک بھی ایک طرف، سارے پڑوسی ایک طرف، اور چند خدا مست لوگ جن کی تعداد کتنی ہے آج بھی ان کا دشمن کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، نیو یارک ٹائم لکھتا ہے، جن کی تعداد صرف 30,000 ہے، صرف 30,000. ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین انٹیلیجنس، بہترین جہاز، بہترین اسلحہ، CIA، ڈراؤن، جدید ترین ٹیکنالوجی لے کر افغانستان آئے اور پوری دنیا میں آرڈر کر دیا جہاد کی آیتیں قرآن سے نکال دو. سعودیہ سے کہا گیا کہ قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دو. تمہارے پاکستان کے غدار حکمرانوں نے جہاد کی آیات سکولوں کے نصاب سے خارج کر دی، نکال ڈالی. جہاد کو ختم کرو. انہیں پتہ تھا کہ جہاد کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلے میں چند خدا مست تھے، اور یہ جو آئے کتنی تعداد میں آئے اور ان کی تعداد کتنی تھی. آج خود امریکہ کا اخبار لکھتا ہے کہ طالبان کی تعداد 30,000 تھی، اور یہ جو طاقتیں آئیں یہ کتنی تھیں؟ عالمی فوج 1,40,000. افغانستان میں فوج تیار کی 3.5 لاکھ، 4,90,000 کی فوج. یہ وہ فگر ہیں جن کو خود امریکہ نے تسلیم کیا. 1,40,000 فوج امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، نیٹو ممالک کی، نان نیٹو ممالک کی، ترکی سمیت 1,40,000. ذرا نبی کے دور میں بھی میں آپ کو لے جاؤں گا. اور افغانستان میں جو فوج ہے وہاں فوج بنائی اور اس فوج پر 143 ارب ڈالر خرچ کیے. صرف ٹریننگ پر 88 ارب ڈالر لگائے. 88 ارب ڈالر افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف، طالبان کے خلاف منافق تیار کیے، فوج تیار کی. اور افغانستان کی سیکورٹی 143 ارب ڈالر رکھی. اور ایک ڈالر آج کل 169 روپے پاکستانی ہے. ذرا ضربیں لگا لو. اور جو جنگی اخراجات ہیں وہ جنگی اخراجات ہیں 2,000 ارب ڈالر. اس 20 سال میں امریکہ نے 2,000 ارب ڈالر افغانستان میں جھونکا، خرچ کیا.
30,000 کو شکست دینے کے لیے 4,90,000 فوج تیار ہوئی، بغیر ٹیکنالوجی والوں کے خاتمے کے لیے، جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں ایٹم بم بنانا نہیں سیکھا، جن کے پاس کوئی جہاز نہیں، جن کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں، جن کے پاس کوئی ANS نہیں، کوئی CIA نہیں، کوئی ڈراؤن نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی فاسٹ فورس بم نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، سونے کو بستر نہیں، رہنے کو مکان نہیں، مسجد کی پھوڑیوں پہ بیٹھنے والے، مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے فاقہ مست لوگ، ساری دنیا دشمن ہو گئی ہے، پاکستان سمیت سارے پڑوسی دشمن ہو گئے، ان کو پکڑ پکڑ کے ہماری حکومتوں نے امریکہ کے حوالے کیا، سفارتی آداب کی پامالی کی، سفیر کو پکڑ کر حوالے کر کے تھڈے مروائے، منہ سے خون نکل رہا تھا، عافیہ صدیقی جیسی خواتین کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا، زمین بھی دشمن، فلک بھی دشمن، ساری دنیا دشمن، اور یہ چڑھ آئے ہیں لاکھوں لوگ، اور 2,000 ارب ڈالر لے کے آئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ایک منظر پہلے بھی ایسا آیا تھا کہ جب مدینے پر سارے عرب کی فوجیں 12,000 کی تعداد میں چڑھ دوڑی تھی، اور قرآن نے اس منظر کو بیان کیا جو آج بھی منطبق ہے، وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر سے آ گئے، تمہارے نیچے سے آ گئے، ہر طرف سے فوجیں ہی فوجیں، اتنی تعداد میں کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، اذ زاغت الابصار، خوف اتنا ہے، وتظنون باللہ الظنون، دل گلے کو آ گئے ہیں، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، آزمائے گئے مسلمان، جھنجھوڑ لیے گئے، جھنجھوڑ لیے گئے۔ کل اللہ نے وہاں بھی نصرت فرمائی، آج اللہ نے یہاں بھی نصرت فرمائی، وہاں بھی دولت خرچ ہوئی، یہاں بھی دولت خرچ ہوئی، 30,000 کے دشمن کو مٹانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ، اربوں روپے خرچ، 2,000 ارب ڈالر 20 سال میں خرچ ہوئے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امریکہ نے یہ پیسہ قرض لیا، اس قرض کا اس کو 500 ارب ڈالر سود بھرنا پڑے گا، اور اس کے جو فوجی مارے گئے اور جو زخمی ہوئے ان پر جو امریکہ کا 2050 تک خرچ آنا ہے وہ ہے 1400 ارب ڈالر، 350 ارب ڈالر اب تک امریکہ خرچ کر چکا ہے اپنے زخمی فوجیوں پر، جن کو یہ مکے دکھا دکھا کے ان کے ایجنٹ حکمران ڈرایا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ کھا جائیں گے، اب اسلام ختم کر دیں گے۔ حشر کیا ہوا؟ اس 20 سال کے اندر 2,448 تو امریکی فوجی مردار ہوئے، 3,846 ان کے کرائے کے فوجی ہلاک ہوئے، کل 6,294 امریکی فوجیوں کی لاشیں گئیں، افغانستان ان کا قبرستان بنا۔ نیٹو فوجی جو ہلاک ہوئے وہ 1144، 90,000 امریکی فوجی زخمی ہوئے، 30,000 تو کل طالبان تھے، اور ایسے بھی نہیں لڑتے تھے، اوپر سے بمباری کرواتے تھے، ڈراؤن مارتے تھے، 7 جاسوس ہوتے تھے، 90,000
فوجی زخمی اور 20,000 مستقل معذور ہو گئے، پاگل ہو گئے، اپاہج ہو گئے. 20,000 یہ خود تسلیم کر رہے ہیں. یہ فگر میں نے امریکہ کے اخبار سے نقل کیا ہے، کوئی طالبان سے لے کے نہیں آیا. پاکستانی میڈیا بھی یہ فگر نشر کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ تم نے تو افغانستان کی 3.5 لاکھ فوج تیار کرنے کے لیے 143 ارب اور 88 ارب خرچ کیے. قرآن کہتا ہے، پیشین گوئی کرتا ہے، یہ ہوگا، یہ لوگ خرچ کریں گے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللہ نے کہا کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کریں گے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. 2,000 ارب ڈالر تو امریکہ نے خرچ کر دیا. باقی ملکوں سے پوچھو تم نے کتنا خرچ کیا؟ 2,000 ارب ڈالر. اللہ یہ کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، شریعت کے نظام کا راستہ روکنے کے لیے، شریعت کی حدود اور قصاص کا راستہ روکنے کے لیے، حیا کا راستہ روکنے کے لیے، داڑھی کا راستہ روکنے کے لیے، پردے کا راستہ روکنے کے لیے، پگڑی کا راستہ روکنے کے لیے، تبلیغ کا راستہ روکنے کے لیے، جہاد کا راستہ روکنے کے لیے، اللہ کی تکبیر کا راستہ روکنے کے لیے یہ پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے اللہ نے کہا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، یہ کریں گے خرچ اور پھر پچھتائیں گے، روئیں گے، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. آج کر رہے ہیں افسوس کہ نہیں کر رہے؟ بولو. آج ٹرمپ کہتا ہے جو بائیڈن کو کہ دنیا کی بدترین شکست دلوا دی تو نے، مر گئے، پیسہ برباد ہو گیا، 6,000 سے زیادہ فوجی مر گئے، 90,000 بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، 20,000 پاگل ہو گئے، اپاہج ہو گئے، 500 ارب ڈالر سود دینا پڑے گا، 2050 تک لڑنے والے زخمی فوجیوں کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ تو آج کر رہے ہیں. میرے رب نے 1450 سال پہلے بتلا دیا تھا، پہلے بتلا دیا تھا. ہاں 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 کیا ہی کہنے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. 15 اگست کو کابل پہ قبضہ ہوا. 10 دن کے اندر ان خدا مستوں نے شہروں کے شہر فتح کیے اور وہ کابل نہیں جانا چاہتے تھے. منافق حکمران پہلے اقتدار چھوڑ کر نکل گئے، بھاگ گئے. اب وہ چاہتے نہیں جانا، انہوں نے کرسی خالی کر دی. کسی نے تو کرسی پہ بیٹھنا ہے، کہا چلو بابا چلو. ہم نے تو جانا تھا 31 اگست کے بعد. 31 اگست کو ساری فوجوں نے نکلنا ہے، 31 اگست کے بعد جانا تھا کابل میں. اب جب کرسی خالی ہو گئی، لوگوں کو مروانا تو نہیں، چلو جاؤ. اللہ نے پہلے کہا فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ اربوں ڈالر خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، پھر انہیں افسوس بھی ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ہار بھی جائیں گے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر شکست بھی کھائیں گے. میں قرآن سے حالات کا جائزہ پیش کر رہا ہوں. آج دنیا حیران ہے، یہ کیا ہو گیا؟ 3.5 لاکھ افغان آرمی جن کو تیار کرنے پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، جدید ترین اسلحہ دیا گیا، جدید ترین ہیلی کاپٹر جہاز دیے گئے، ٹیکنالوجی دی گئی، جاسوسی کے آلات دیے گئے، سسٹم دیا گیا، ڈالر دیے گئے، یورو دیے گئے، نظام دیا گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں دیکھ لو دیکھ لو، عبرت حاصل کرو.
عبرت حاصل کرو. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. سبحان اللہ. کیا میرے اللہ نے آج کے لیے, ہمیں یوں لگتا ہے یہ قرآن آج کے لیے اتارا تھا. قد کان لکم آیتن, دنیا والو آنکھیں کھولو, یورپ والو آنکھوں کھولو, انڈیا والو آنکھیں کھولو, ایران والو آنکھیں کھولو, ایشیا کے ملکوں آنکھیں کھولو, یورپ والو آنکھیں کھولو. قد کان لکم آیا, تمہارے لیے نشانی ہے, کھلی نشانی, کھلی نشانی. دو جماعتیں ہو گئیں, ساری دنیا ایک طرف, خدا والے ایک طرف. کیا منظر ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین, تیسری جماعت کوئی نہیں, دو جماعتیں. اللہ یہ دو جماعتیں کون سی, کیوں لڑ رہی ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت خدا مستوں کی ہے, سرفروشوں کی ہے, ایمان کے محافظوں کی ہے, رسول اللہ کے غلاموں کی ہے, توحید کے پروانوں کی ہے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, وہ اپنی کوٹھی کے لیے نہیں, وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں, وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں, وہ اپنی عزت کے لیے نہیں, وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. اخری کافرۃ, پہلی جماعت تقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑنے والی. کس لیے لڑے ہیں؟ سارے بولو, کس لیے لڑے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, دوسری کافروں کی جماعت, منافقوں کی جماعت. منافق تو بیچارہ ویسے ہی دھکے کھاتا پھرتا ہے, منافق کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑتا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, یہ کافروں کی جماعت تعداد میں کتنی ہے؟ یرونہم مثلیہم, دگنی چگنی, رأی العین, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, دگنے چگنے. 30,000 کا مقابلہ ان کے بقول 4,90,000 سے, زیرو بجٹ کا مقابلہ 2,000 ارب ڈالر سے, بغیر فدائیہ کے مجاہدین کا مقابلہ کائنات کی بہترین ایئر فورس سے, B-52 جہازوں سے, C-130 جہازوں سے, C-17 جہازوں سے. اللہ, ٹیکنالوجی سے, ایسے جاسوسی کے آلات سے مکھی بھی پر مارے نوٹ ہو جائے, مانیٹر ہو جائے. گرفتاری کے لیے لاکھوں ڈالر انعام, پوری دنیا میں داخلہ بند, دنیا کے کسی ملک میں یہ سفر نہیں کر سکتے. لوگوں نے ان کو پکڑ پکڑ کر بیچا, پیسے کمائے. آج دبئی میں تڑپتا پھر رہا ہے مشرف, جس نے کل ایمان بیچا, عزت بیچی, غیرت بیچی, ہماری نیک نامی کو بیچا. آج وہ کس حال میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہوگا. اور وہ ملا عبدالسلام ضعیف, جس کو تھڈے مارے تھے منہ پر اور امریکہ کے حوالے کیا تھا, آج وہ فاتح بن کر کابل کے اندر داخل ہو چکا ہے. وہ ملا عبدالغنی, جس کو 7 سال اس فوجی ڈکٹیٹر نے جیل میں پاکستان میں بند کیا تھا, وہ امریکہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے مذاکرات کیے, چھوڑنے پہ مجبور ہوئے, مذاکرات کیے. یہ کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو, قد کان لکم آیۃ فی فئتین, یہ میری نشانی ہے. دو جماعتیں ہیں, فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت راہ خدا میں لڑ رہی ہے, وفئۃ کافرۃ یرونہم مثل واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین, دوسری کافروں کی جماعت ہے, دگنی چگنی ہے. لیکن میں اسلحے کا محتاج نہیں,
میری مدد اسلحے کی محتاج نہیں، میری مدد طاقت کی محتاج نہیں، میری مدد ٹیکنالوجی کی محتاج نہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، میں جس کی چاہتا ہوں مدد کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جیت دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ آج بھی وقت ہے، کلمہ پڑھو اور اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ اور آج بھی موقع ہے، مسلم حکمرانوں اپنے ملکوں میں نبی کی شریعت کو نافذ کر دو، پاکستان میں بھی قرآن کا نظام نافذ کر دو۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ ان کو کس نے تیار کیا؟ کس نے اسلحہ دیا؟ میرا اللہ کہتا ہے کافر کافروں کو تیار کرتے ہیں، اور میرا بھی ایک قانون ہے، اور وہ میرا قانون یہ ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کیا کرتا ہوں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ میرا اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو میرے فرشتے ٹریننگ دیتی ہیں، یوں مارو، یوں قتل کرو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ افغانستان میں، فثبتوا الذین آمنوا، ان فقیروں کو ثابت قدم رکھو، انہیں بزدل نہ ہونے دینا، ان کے پاؤں اکھڑنے نہ دینا، ان کو پریشان نہ ہونے دینا، ان کو کسی قسم کی قلبی طور پر پریشانی نہ آنے دینا۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، مغرب کے دلوں میں میں رعب ڈالوں گا، ان فقیروں کا رعب ڈالوں گا، پگڑی کا رعب ڈالوں گا، داڑھی کا رعب ڈالوں گا، قرآن والوں کا رعب ڈالوں گا، مصلی والوں کا رعب ڈالوں گا، تبلیغ والوں کے لوٹوں کا بھی رعب ڈالوں گا۔ وہ اجتماع ہوا تھا رائیونڈ کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تازہ امریکہ آیا تھا افغانستان میں، سیٹلائٹ پہ انہوں نے رائیونڈ میں لوٹے دیکھے، لوٹے، وہ ڈر گئے، فوراً پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا، یہ کوئی بم اکٹھے ہو رہے ہیں، اتنے سارے بم نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ہمارے لوٹے، ہماری نماز بموں سے زیادہ کام کرتی ہے، اللہ نے نماز میں طاقت اتنی رکھی ہے۔ اللہ نے وعدے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اللہ نے کہا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا میرا کام ہے۔ امریکی تمہیں دیکھیں گے پتلونوں میں ان کے پیشاب نکل جائیں گے، ان کے فضلے نکل جائیں گے، اور حقیقت میں ایسا ہوا۔ لہذا تم مارو، اللہ کیسے مارے؟ فَاضْرِقُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ذرا اوپر سے مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی انگلیوں کے پورے بھی کاٹ دو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، اللہ رسول کے مخالف ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ جملہ سب سن لو، قرآن کا جملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ سخت پکڑ والا ہے، پکڑ کے دکھائے گا۔ پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا؟ بولو، پکڑ لیا اللہ نے۔ ہاں چڑیوں سے باز مروا دیے۔ 31 اگست کو جا رہے ہیں، اب بم دھماکے کرائے جا رہے ہیں ناکام کرنے کے لیے۔ یہ ساری سازشیں رہ جائیں گی۔ تم نے بے حیا بنانا چاہا دنیا کو، میرے رب کی غیرت جوش میں آئی، پاکستان میں بھی بے حیائی کا ماحول بنا دیا۔ میرے اللہ نے افغانستان میں حیا کو عام کر دیا ہے، حیا کو عام کر دیا ہے۔ اب عورت بے پردہ بازاروں میں نہیں پھرتی، اب عورتوں کے ڈانس نہیں ہوتے، اب ٹک ٹاکر لڑکیاں وہاں بدماشیاں نہیں کرتی، اب عورتوں کو سرے بازار کوئی نوچتا نہیں ہے، پارکوں میں کوئی نوچتا نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ 15 اگست سے لے کر اب تک رپورٹ لی گئی، کہیں کوئی قتل نہیں ہوا سوائے بم دھماکے کے، کہیں چوری نہیں ہوتی، چوری ہوئی ہے فوراً پکڑا جاتا ہے۔ گورنر فقیروں کی طرح چپلیں پہن کر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر
وہ احکام جاری کر رہے ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں، قرآن کی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کے پر درود کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جہاں شراب خانے تھے وہاں آج اللہ کے ذکر کی مجلسیں لگ رہی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ یہ ماحول ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور پھر جب یہ لوگ کابل میں آئے، دنیا کی تاریخ میں عجیب اور انوکھی فتح۔ پتہ ہے جب امریکہ فاتح بن کر عراق آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ ہم بھول نہیں گئے۔ 50,000، میں نے رپورٹ پڑھی تھی اس وقت، 50,000 عراقی خواتین امریکیوں کی بدماشی سے حاملہ ہو گئی تھی۔ 50,000، اور کتنا قتل عام کیا، یہ بھی فاتح تھے۔ افغانستان میں آئے، مسجدیں ڈھائیں، بازار ڈھائے، بمباریاں کی شادیوں میں، براتوں کے پرخچے اڑ گئے۔ تم بھی فاتح بن کے آئے تھے۔ ہمارے پڑوس ایران میں انقلاب آیا تھا 1979 میں، خمینی کی حکومت آئی تھی، شاہ ایران کا اقتدار ختم ہوا تھا۔ 60,000، اس انقلاب میں 60,000 آدمیوں کو خمینی انقلاب نے قتل کیا تھا۔ شاہ کے 200 وزیر، مشیر، جرنیل قتل کیے تھے، اور 60,000 بندوں کو سولی پہ لٹکایا گیا ایران میں۔ یہ بھی ایک انقلاب تھا۔ ہٹلر انقلاب لایا تھا، 11 ملین، 1,10,00,000 انسانوں کو ہٹلر نے قتل کیا تھا۔ یہ یہودی تھا، یہودیوں کے منہ پر بدنما داغ ہے۔ سٹالر آیا تھا، اس نے 20 سے 30 لاکھ انسان قتل کیے تھے۔ اور میرے بھائیوں، 50 لاکھ لوگ اس کے انقلاب کے بعد جو قحط آیا تھا اس میں مر گئے تھے۔ فرانس میں انقلاب آیا تھا، اس انقلاب میں 3 لاکھ لوگ قتل ہوئے، 10,000 لوگ جیلوں میں مر گئے، 17,000 لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ ہوتا ہے انقلابوں میں۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ بادشاہ جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں، عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن آج طالبان کابل میں گئے ہیں، مکھی نہیں مری۔ اشرف غنی تجھے بھی معافی، احمد مسعود تجھے بھی معافی۔ کوئی بلڈوزر خان ہے جس نے طالبان کو بلڈوزر کے نیچے شہید کر دیا تھا، تجھے بھی معافی۔ سب کو معافی، سب کو معافی، عام معافی، دشمنوں کو، فوجیوں کو، سب کو معافی۔ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر مثال ملتی ہے، ایک رسول اللہ کے انقلاب کی مثال ہے، فتح مکہ کی مثال ہے، ایک مثال ہے۔ اور وہ مثال کائنات میں ایک ہے۔ دشمن کو بھی معاف کر دو، بیٹی پہ حملہ آور کو بھی معاف کر دو، چچے کے قاتل کو بھی معاف کر دو۔ انسان میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن آج ان فقیروں کو دیکھیں تو صحیح، ان کے سامنے لاشیں نہیں تڑپے، ان کے مکان مسمار نہیں ہوئے، ان کے مدرسے، ان کی مسجدیں بلڈوز نہیں ہوئی۔ وہ کیسے انسان ہیں؟ وہ داخل ہوئے، انہوں نے کہا سب کو معافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ آ رہے تھے تو ابو سفیان گرفتار ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، عباس لشکر اسلام دکھلاؤ۔ وہ چوٹی پہ کھڑے لشکر اسلام دیکھ رہے تھے، آج مسلمان ہو چکے تھے، لشکر اسلام دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعد کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا، یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ جب کفار کے اس سردار کو دیکھا، جوش میں آ گئے، اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج کعبے کی حرمت کو ہم حلال کر دیں گے، قتل کریں گے، چن چن کے بدلے لیں گے۔
ابو سفیان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنے میں رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا. ابو سفیان نے شکایت کی, آقا آپ تو رحمت بن کے آئے ہیں, سعد نے تو یہ کہا ہے. میرے آقا نے فوراً کہا کدے بسعد, غلط کہا سعد نے, سعد سے جھنڈا واپس لے لو. جھنڈا لے لیا, ان کے بیٹے کو دے دیا اور اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے, آج کعبے کی عزت کا دن ہے, آج قریش کی عزت کا دن ہے. یہی ابو سفیان تھا, گیا مکہ میں جا کے اعلان کیا, لوگو اب تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بچنا چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ. اس کی بیوی نے اس کی مونچھ پکڑ لی اور مونچھ پکڑ کے کہنے لگی او فرتوت, کیا بک بک کر رہا ہے. اس نے کہا اس عورت کی بات نہ ماننا, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, کعبے میں چلے جاؤ بچ جاؤ گے. حضور نے اعلان کیا ہے من دخل الکعبہ فہو آمن, جو کعبے میں چلا گیا اسے امن. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی, جس نے اپنے گھر کی کنڈی بند کر لی اس کو بھی معافی. اور پھر میرے آقا تشریف لائے, اور تشریف مکہ میں لا کر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جب داخل ہو رہے تھے تو سر مبارک جھکا ہوا تھا, عاجزی سے, داڑھی پالان کے ساتھ لگ رہی تھی, زبان پہ کوئی نغمہ نہیں تھا, زبان پہ کوئی ترانہ نہیں تھا, اللہ کا قرآن تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. قرآن پڑھ رہے تھے, 8 رکعت صلاۃ الفتح آ کر مکے میں سب سے پہلے پڑھی, رب کو سجدہ کیا, سجدہ شکر بجا لائے, پھر کعبے میں آئے اور سارے دشمن سامنے کھڑے تھے. پھر خطاب کیا, تقریر کی, اور تقریر میں کہہ دیا یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ والتکبر والتعظم والتکبر بالآباء کلکم من آدم وآدم من تراب. او قریشیو, تمہارا تکبر آج اللہ نے خاک میں ملا دیا. آج کابل میں داخل ہو کر یہ بھی زبان کی حال سے کہہ رہے تھے, او امریکیو تمہارا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا, او نیٹو والو تمہارا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا. پھر حضور نے فرمایا قریشیو ما ظنکم بی, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا کروں گا تمہارے ساتھ, کیا کروں خود بتاؤ. یہ شرمندہ تھے, سر جھکے ہوئے تھے. حضور چاہتے تو گردنیں اڑوا دیتے. اللہ کے نبی سے یہ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم, آپ تو کریم بھائی ہیں, آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, آپ وہ درگزر والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تو چلو اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو آزاد کر دیا. اور ساتھ فرمایا آج میں تم سے وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا, آج کے بعد میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم میرے دشمن تھے, دعا بھی کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ ہے نبی کا اخلاق, یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق. اور آج وہ اخلاق ہمیں نظر آیا ہے افغانستان میں, نظر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ چاہتے تو چن چن کے ایک ایک کو قتل کرتے, امریکی جاسوسوں کو, ٹرانسلیٹر کو, مترجمین کو قتل کرتے, وزیروں مشیروں کو قتل کرتے, لیکن انہیں کسی ایک آدمی کی خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کیا. اب بھی تمہیں کوئی شک ہے ان کی حقانیت پر؟ ہم اس فتح مبین پر پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے دل اللہ کے فضل سے خوش ہے. مسلمانوں, آج جمعے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ شکرانہ ادا کر لینا, اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لینا. اللہ ہمیں بھی تو نظام شریعت نصیب فرما. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.